حضرت سیدنا سلیمان جزولی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان فرماتے ہیں اپنے سفر میں، ایک ایسے بزرگ ہیں جنہوں نے دلائل الخیرات لکھی، دلائل الخیرات کے مصنف ہیں یہ، اور اتنے درودوں کا مجموعہ آپ نے تیار کیا، جتنی بھی حدیثوں میں درودوں کے صیغے آئے تھے وہ سب کو جمع کر کے آپ نے کتاب لکھ دی جس کو دلائل الخیرات کہا جاتا ہے۔ اس کتاب کو تلاوت کرتے کرتے کئی لوگوں کو اللہ نے ولایت عطا فرمائی۔ وہ دلائل الخیرات کے مصنف پہلے ان کی زندگی نارمل سی تھی، عام سی زندگی گزارتے تھے، ایسی کوئی بہت دینی معاملات کی نہیں۔ ایک مرتبہ کی بات وہ خود بیان کرتے ہیں کہ ہم سفر پر تھے، کچھ ساتھیوں کے ساتھ ہم سفر پر نکلے ہوئے تھے، بیچ میں ایک جگہ پر عصر کا وقت ہوا، ہم نے سوچا کہ نماز پڑھ لیں۔ نمازوں کی پابندی تو کرتے ہی تھے، پانی کی ضرورت تھی، وضو کرنا ہے اور نماز پڑھنا ہے، تو ایک کنواں قریب میں تھا۔ کنویں کے پاس آپ جا کر کھڑے ہوتے ہیں، لیکن وہاں کنویں سے پانی نکالنے کے لیے نہ کوئی ڈول ہے، کچھ بھی نہیں تھا، نہ رسی ہے، کیسے پانی نکالیں؟ لیکن سورج ڈھلتا چلا جا رہا تھا، تو حضرت سلیمان جزولی کہتے ہیں کہ ہم بے قرار تھے، اسی اثنا میں قریب میں رہنے والی جھونپڑیوں میں سے ایک بچی نکل آئی، 8 یا 9 سال کی بچی ہو۔ وہ بچی قریب آئی اور پوچھا، بابا کیا بات ہے، تم لوگ کیوں کھڑے ہو؟ انہوں نے کہا کہ بیٹا تمہارے گھر سے تھوڑا ڈول، رسی، بکیٹ یا گھڑا لے کر کے آؤ، کہ ہمیں پانی نکالنا ہے، وضو کرنا ہے، نماز پڑھنا ہے۔ اس بچی نے کہا بس اتنی سی بات ہے۔ تو وہ کنویں کے قریب آئی، کچھ اپنے لبوں کو ہلایا اور کنویں میں تھوک دی، کنویں کا پانی اوپر آ گیا، جوش مارتا ہوا اوپر آیا۔ اس بچی نے کہا لو وضو کر لو، جسے جسے ضرورت ہے وہ پانی سے وضو کر لے۔ حضرت سلیمان جزولی فرماتے ہیں ہم نے اپنے ساتھیوں نے وضو کیا، پانی واپس چلا گیا۔ میں نے اس بچی سے کہا بس مجھے نماز پڑھنے دے دو، نماز پڑھنے کے بعد مجھے تجھ سے 2 جملے بات کرنے ہیں، آپ نماز پڑھے۔ وہ بچی رکی رہی، پوچھا بیٹا یہ تو بتا کہ تو نے کیا عمل کیا جس کی وجہ سے کنویں کا پانی اوپر آیا، کیا عمل کیا تھا، تو کون سا وظیفہ کرتی ہے؟ سنیے سلیمان جزولی رحمۃ اللہ علیہ سے وہ بچی کیا کہتی ہے، بابا میں کون سا وظیفہ کرتی ہوں، میں کون سا عمل کرتی ہوں، محض ایک بار درود پڑھا اور پھونک دیا، ایک بار درود شریف پڑھا تھا اور کنویں میں تھوکا اور پانی آ گیا۔ کہا ہم تو بہت درود پڑھتے ہیں۔ اس بچی نے کہا ہاں زبان کا فرق ہو سکتا ہے، میرے والد نے تربیت ایسی کی کہ آج تک میں نے زبان سے کبھی جھوٹ نہیں کہا اور حرام لقمہ نہیں کھایا میرے گھر میں، اور یہ 2 چیزیں ایسی ہیں جس کی وجہ سے تاثیر بڑھ جاتی۔ سلیمان جزولی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اسی دن سے زندگی پلٹ گئی، بدل گئی۔ ایک بچی نے آپ کی زندگی کو ایسے بدلا کہ آپ نے اپنی زندگی کا باقی حصہ پورا درود پاک پڑھنے میں گزار دیا، پوری زندگی بھر درود پاک پڑھتے رہے اور لکھتے رہے، اور ایک کتاب تصنیف فرما دی دلائل الخیرات۔ پھر آج دیکھیں ان کی لکھی ہوئی کتاب کی تاثیر اتنی ہے کہ اگر کوئی کنٹینیو اس کو وظیفے میں رکھے تو اللہ تعالیٰ اسے ولایت عطا فرماتا ہے، اپنا قرب عطا فرماتا ہے۔ عزیزان گرامی، زندگی میں رب تعالیٰ کبھی کبھار ایسے موقع فراہم فرماتا ہے کہ انسان کو وہاں بدل جانا چاہیے، بدل جائے۔ کئی معاملات ایسے ہیں، جیسے بغداد مقدس کے سلسلے میں ایک روایت ہے کہ ایک شخص ایسا تھا جو گناہ کرتا تھا اور اپنی ڈائری میں لکھتا جاتا تھا، سب جو کیا وہ آج ڈائری میں نوٹ کرتا تھا۔ اس کی عادت تھی، کئی زنا کیے تھے اس نے، کئی چوریاں کی تھی، کئی لوگوں سے بدکاریاں کی تھی، سب لکھ کر کے رکھتا تھا۔ ایک بار اس نے مال بہت زیادہ تھا، پیسے بہت زیادہ تھے، ایک خاتون کو وہ پیسے دے کر منوا کر کے لے آیا۔ ایک عورت 100 دینار پر وہ راضی ہو گئی اور اسے اپنے گھر لے آیا۔ جب گھر لے آیا تو اس عورت سے اپنی ہوس کی، خواہشات کی پوری تکمیل کرنا چاہ رہا تھا۔ اسی اثنا میں اس عورت کو دیکھا کہ بدن میں اس کے کپ کپی تاری، کانپ رہی عورت، اور پورا بدن اس کا تھر تھرا رہا ہے۔ تو اس مرد نے پوچھا کہ تجھے کیا ہوا، تو کیوں کانپ رہی ہے؟ تو وہ عورت کہتی ہے اے نوجوان، میں پیشہ ور طوائف نہیں ہوں، عادت سے میں حرام کاریاں نہیں کرتی، میں ایک بیوہ ہوں، میرے گھر میں 3 چھوٹے بچے ہیں، کئی دن ہو گئے میرے گھر میں فاقہ کشی چل رہی ہے، کمانے والا کوئی ہے نہیں، میں نے بچوں کو کئی دنوں سے تسلی دی، اب ان کے پیٹ کی آگ کو بجھانے کے لیے میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں اپنا جسم ہی بیچ دوں، اور میں تیرے ساتھ آنے کو راضی ہو گئی۔ زندگی بھر کبھی آج تک مجھے کسی اجنبی مرد نے ہاتھ نہیں لگایا، محض میں اپنے بچوں کا پیٹ بھرنے کے لیے اپنا جسم تجھے حوالے کرنے آ گئی، اور آ تو گئی تیار ہو کر، لیکن اب تیرے بستر پر آتے ہی مجھے یہ خوف ستا رہا ہے کہ میرا رب تو اب بھی دیکھ رہا ہے، اور قیامت کے دن جب مجھے اٹھایا جائے گا تو پتہ نہیں کس چہرے کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔
تو بس یہ تصور ہے میرے مولا کا جو میرے جسم میں کب کبھی طاری کر چکا ہے. میں ڈر رہی ہوں کہ کیا بولوں اس کو. بس اس کے یہ جملے تیر کی طرح چبھتے چلے گئے اس بندے کو, ایسا چبھنے لگے, اور اس نے اس عورت کو فوراً اسی وقت آزاد کیا. اسے جتنے مال کی ضرورت تھی اس کی اولاد کو سب دی اور کہا خاتون مجھے معاف کر دے. میں کتنا نکما ہوں اور کس قدر حیوانیت کا شکار ہوں کہ تو اپنے گھر میں بچوں کو بھوکا چھوڑ کر انہیں کھلانے کے لیے اپنا جسم دینے آ گئی, اور یہاں میرا حال یہ ہے کہ گھر بھر میں سب کچھ ہے, ساری نعمتیں ہیں, پیٹ بھرا ہوا ہے, اس کے باوجود میں لذتیں حاصل کرنے کے لیے گناہ کرتا ہوں. میرے ہاں کوئی بھوکا نہیں, میں مجبوری سے گناہ نہیں کر رہا, میں جان بوجھ کر کے عیش و عشرت کے لیے گناہ کر رہا ہوں. مجھ سے زیادہ اس دنیا میں رذیل و ذلیل کون ہو سکتا ہے. بس اس عورت کی باتوں نے ایسے اس کے اندر کپ کپی طاری کی, وہ سب چھوڑ دیا, توبہ کر لیا. اے بار الہا, نہ جانے ایسی کتنی عورتوں کو میں نے استعمال کیا ہوگا. خلاق العالمین, کیا میرے معافی کی کوئی صورت ہو سکتی ہے؟ کیا میں معاف کیے جانے کے قابل ہو سکتا ہوں؟ وہ روتا رہا اور اس خاتون کو پیسے دے کر گھر پہ بھیج دیا. سوچا کہ اب سب کچھ ختم کر دیتے ہیں. اپنی وہ ڈائری جس پہ لکھتا تھا روز گناہ جو کرتا تھا وہ لکھتا تھا, سوچا کہ آج میں جا کر کے اس ڈائری میں موجود سب گناہوں کو کاٹ دیتا ہوں. آج آ کر کے اس نے ڈائری کو اٹھایا تو اس کی حیرت کی انتہا نہیں رہی, سارے پیج اس میں خالی پڑے, جو لکھا تھا کہیں ایک جگہ بھی اس کی لکھی ہوئی تحریر موجود ہی نہیں. فوراً چھان بین کرنے لگا, یہی ڈائری ہے جس میں میں لکھتا تھا, آخر برسوں سے لکھتا آیا ہوں, کافی زخیم ہو چکی تھی, اس میں کہاں چلی گئی؟ غیب سے ندائی, اے بندے جو میری طرف چلنا چاہتا ہے ہم اس کے پچھلے سابقہ چیزوں کو مٹا دیا کرتے ہیں. جس طرح تیرے لکھے ہوئے کو ہم نے مٹایا, اسی طرح ہم کرامن کاتبین کے لکھے ہوئے کو بھی مٹانے پر قدرت رکھتے ہیں. عزیزان گرامی, اس واقعے کو ذکر اس لیے کیا کہ کبھی کسی کی زندگی میں ایسا وقت آتا ہے جو اسے بدل کر رکھ دیتا ہے, اور شاید ہو سکتا ہے آپ کی زندگیوں میں ایسے کئی مرتبہ موقع آ گئے ہوں اور ہم بدلے نہ ہوں, تو پھر اس سے بڑی محرومی ہماری کیا ہو سکتی ہے کہ مولا تعالیٰ نے کچھ چیزیں ہمیں بھیجی, ہم سمجھ نہیں سکے, ہمیں سدھارنے کے لیے, ہمیں سنوارنے کے لیے, ہمیں دوسرے غلط راستوں سے واپس بلانے کے لیے. ہو سکتا ہے ہمارے پاس ایسی چیزیں آ گئی ہوں آلریڈی زندگی میں جو ہمیں بدل سکتی تھی لیکن ہم نہیں بدلے, تو یہ ہماری محرومی ہے, یہ ہماری محرومی ہے. بس دعا یہ کرتے رہنا کہ اے الہ العالمین, اگر کبھی میں راستہ چھوڑ دوں تو زیادہ دیر تک تو مجھے آوارہ نہ رکھ, واپس اپنے دربار میں فوراً مجھے حاضر کر لے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بارگاہ رب العزت میں کیا دعا کرتے تھے جانتے ہیں؟ یوں عرض کرتے تھے, لا تکلنی الی طرفت عین یا اللہ, اے اللہ تو مجھے میرے اپنے آپ کو, حضور فرماتے ہیں اے رب تو مجھے اپنے آپ کو میرے حوالے ایک منٹ کے لیے بھی نہ کرنا, تو اپنے حفاظت میں رکھنا. حضور فرماتے میرے حوالے, میرے نفس کو مت کر, کتنی دیر کے لیے؟ الی طرفت عین, پلک جھپکنے کے برابر وقت بھی میرے حوالے مجھے مت دینا, میری ذات کو تو اپنی حفاظت میں رکھ. عزیزان گرامی, دعا یہی کروں. مجھے کئی چیزیں یہاں پر نظر آتی ہیں کہ زندگی میں بدلنے کے اوقات کئی لوگوں کے آئے ہوں گے, آتے ہوں گے. مثال کے طور پر اسی طرح سے آج یہاں پر سما بندھا ہوا ہے, ہماری اس مسجد میں قرآن پاک کی تفسیر کے درس ہوا کرتے ہیں, ہماری اس مسجد میں طلبہ کے لیے تعلیم و تعلم کا سلسلہ بھی ہے. کئی نوجوان بچے ایسے ہیں جنہیں قرآن پڑھنا نہیں آتا تھا, پڑھنے لگ گئے, اور کئی ایسے ہیں جنہیں دینی معلومات نہیں تھی, معلومات حاصل کر لیے. یہ ساری ایکٹیویٹیز مسجد کے اندر ہو رہی ہیں, تفسیر قرآن, اور پھر اس کے علاوہ ہر ہفتے ذکر اللہ کی مجلسیں رات کے وقت. یہ میں میری فضیلت کے لیے نہیں گنا رہا ہوں, میں یہ کہہ رہا ہو سکتا ہے یہ ساری چیزیں ہمیں زندگی میں بدلنے کے لیے مولا نے دیا ہو, اور بہت سارے لوگ اس کو نارمل سمجھ کر کے گزر گئے. یہ تو بہت ساری چیزیں آتی ہیں جاتی ہیں, ہو سکتا ہے بعد میں پھر یہ سما ختم ہو جائے, اللہ نہ کرے, لیکن کسی بھی حالت یا کسی بھی وقت کو بتایا نہیں جا سکتا. کسی کی زندگی میں رب تبارک و تعالیٰ بدلنے کے لیے موقع دیتا ہے تو فوراً اسے استعمال کر لینا چاہیے, پلٹ آنا چاہیے, اور واپس آ جانے والا اللہ کی بارگاہ میں بڑا عزیز ہوتا ہے. ہمارے بڑے اسلاف جو ہمارے گزرے ہوئے بزرگان دین رحمہم اللہ ہیں, انہوں نے اپنی عبادتوں میں سے
کچھ چیزیں ایسی بھی رکھی ہیں جو بظاہر دیکھنے کو عبادت نہیں لگتی لیکن وہ ہے عبادت. مثال کے طور پر مراقبہ اور محاسبہ ایک دو چیزیں ہیں. محاسبہ یعنی اپنا کیلکولیشن کرنا، اپنا حساب کتاب کرنا. ظاہر سی بات ہے ہر بزنس مین جب اپنے دن بھر کے کاروبار سے فارغ ہو کر کے رات پہنچتا ہے تو نفع اور نقصان کو ضرور گنتا ہے. آج کتنا کاروبار ہوا، کتنا مال آیا اور کتنا گیا، اور پروفٹ کتنا ہوا، لاس کتنا ہوا، یہ کیلکولیشن ہر ایک کے ساتھ ہوتے ہیں. چھوٹے سے چھوٹے کام کرنے والا بھی رات میں بیٹھ کر کے اپنا حساب کتاب کرتا ہے. یہ محاسبہ ہے، لیکن یہ دنیاوی محاسبہ ہوا. اسی طرح سے اگر انسان رات میں بیٹھ کر اپنے دن بھر کے اعمال کا بھی جائزہ لے لے کہ صبح اٹھنے سے لے کر اب تک میں نے کتنے لوگوں سے بات چیت کیا ہے، کتنے لوگوں سے کلام مصافحہ معانقہ کیا ہے، اور کہاں کہاں میں بیٹھا تھا، کہاں کہاں گیا تھا، کیا کیا کھایا ہوں، میرے جیب سے کتنے گئے ہیں اور کتنے دوسروں کی طرف سے میرے پاس آئے ہیں، کیا ہر میرے جیب سے نکلنے والی چیز حلال تھی، کیا میرے لقمے ہر ایک جو حلق میں اترے ہیں حلال تھے. یہ محاسبہ جو ہے عبادت کا درجہ رکھتا ہے. اس کو محاسبہ کہا گیا ہے. بزرگان دین نے فرمایا کہ اگر کسی بندے کو یہ محاسبہ کرنے کی عادت ہو جائے تو مولا اسے بہت سارے گناہوں سے ویسے بچا لیتا ہے. کیونکہ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، بے شک اللہ تعالیٰ اس وقت تک کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک اس قوم کو خود اپنی حالت بدلنے کا خیال نہیں ہوتا. یعنی تبدیلی، چینجنگ ہمارے اپنے جانب سے شروع ہونی چاہیے. اگر کوئی یہ سوچ کر کے بیٹھے کہ میں جیسا ہوں ویسا ہی رہوں اور مجھے ساری دنیا مل کر کے بدل ڈالے، ہاں وہ اللہ عز و جل کا فضل ہے، جسے چاہے بدل دے، لیکن تبدیلی کی خواہش تو ہو انسان کے اندر. ابتدا ہماری طرف سے ہو تو رب تبارک و تعالیٰ کمال تک اسے پہنچاتا ہے. تو یہ ابتدا کرنے کا طریقہ ہی محاسبہ کہلاتا ہے. اور ایک ہے مراقبہ. مراقبہ بھی تقریباً اسی معنی میں ہے کہ واچنگ کرنا، یعنی غور و خوض کے ساتھ نظر رکھنا اپنے اعمال پر. اب مثال کے طور پر اگر کسی کو یہ ڈیوٹی دے دی جائے کہ صبح سے لے کر شام تک تم فلاں روڈ پر بیٹھو اور ہر آنے جانے والی گاڑیوں کو گنتے رہنا، تو اس کی ڈیوٹی ہے. ایک ہاتھ میں قلم، ایک ہاتھ میں وہ کاپی لے کر کے بیٹھ جائے گا اور گاڑیوں کی گنتی شروع کرے گا. کون سی گاڑی گئی آئی، اس کی نظر اسی پر لگی ہے. اس راستے پر ہو سکتا ہے بہت سارے انسان بھی آئے گئے ہوں گے لیکن اس کی نظر گاڑیوں پر رہتی. ڈیوٹی اس کو دی گئی تھی گاڑیاں گننے کی، پھر بیچ میں اگر ہاتھی گھوڑے آئے تو انہیں نہیں گنتا. یہ مراقبے کا کمال ہوتا ہے. مراقبہ غور و خوض کے ساتھ اپنے گزری ہوئی چیزوں کو یا اپنی زندگی میں آنے جانے والی چیزوں کو نظر رکھنا، اور خاص طور پر ان چیزوں پر نظر رکھنا جو تجھے رب تعالیٰ سے دور کر سکتی ہیں. جیسے ہی تمہاری نظر ان پر پڑنا شروع ہو جائے گی تمہارا دل انہیں ایکسپٹ نہیں کرے گا. یہ عادت خراب ہے جو مجھے رب سے دور کر سکتی ہے، فوراً تمہارے دل نے اسے باہر نکال دیا. اس طرح سے زندگی میں ایک بڑی تبدیلی آ جاتی ہے، ایک چینجنگ آتی ہے. انسان کی زندگی کو بدلنے کے لیے اسے محاسبہ اور مراقبے کی طرف آنا ضروری ہے. کم سے کم وہ سوچے، اور اس کے بعد پھر رب تبارک و تعالیٰ کی کرم نوازیاں ایسی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندہ صرف ارادہ ہی کرتا ہے بدلنے کا، اور رب تعالیٰ اسے کمال تک پہنچانے میں خوب اس کی مدد فرماتا ہے، خوب مدد فرماتا ہے. ایسے ایک روایت میں ہے کہ ابھی محفل میں بیٹھا کہیں پر، اسے کچھ باتیں اچھی لگی اور سوچ لیا دل میں کہ اب مجھے گناہ کرنا نہیں ہے. ابھی توبہ نہیں کیا. توبہ کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فرشتوں سے کہ یہ بندہ اب میری طرف آ رہا ہے، اس کے لیے سارے دروازے کھول دو اور اس کا راستہ آسان کر دو کہ اسے رکاوٹیں نہ آئیں. ہم چلنا چاہیں تو ادھر سے دروازے کھل جاتے ہیں، ہم بدلنا چاہیں تو رب تعالیٰ کی طرف سے موقع فراہم کر دیے جاتے. اس کے باوجود بھی اگر کوئی بندہ ڈھیٹ ہے، سوچتا ہی نہیں، کبھی اسے محاسبہ مراقبہ کرنے کی توفیق ہی نہیں ہوتی. دن گزرتے گئے، رات گزرتی گئی اور اسے کبھی احساس ہی نہیں ہوا کہ کیا کھایا، کس کا لیا، کس کا دیا اور کتنے برے اعمال کیے، یہ سب کبھی خیال ہی نہیں آیا. تب بھی رب تعالیٰ کبھی بیماری دے کر کے اسے سوچنے کا موقع دیتا ہے. بیمار ہوتا ہے بندہ تو بستر پر پڑ جاتا ہے اور کیا کرتا رہتا ہے، صرف سوچتا رہتا ہے. وہاں محاسبہ آٹومیٹک آ جاتا ہے. یا کبھی اس کے کام کاج میں یا اس کے کاروبار میں بھاری نقصان دے کر کے اسے رب تعالیٰ سوچنے پر مجبور فرماتا ہے. سوچے وہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے سوچنے کی قوت اور سوچنے کا موقع فراہم فرماتا ہے. عزیزان گرامی،
یہاں پر میں چند مثالیں عرض کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ کی طرف جو بڑھنا چاہا بندہ اسے اللہ کیسے کیسے موقع دے دیتا ہے جہاں وہ چینج ہو جاتا ہے, تبدیل ہو جاتا ہے. کبھی کسی کی زندگی میں بہت چھوٹی سی چیز ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں ٹرننگ پوائنٹ, اس کے بدلنے کا سبب بن گیا. چھوٹی سی چیز ہوتی ہے وہ بدل گیا. حضرت سیدنا بشر حافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ شراب کا کاروبار کرتے تھے, لیکن انہوں نے بسم اللہ کے ایک ٹکڑے کو زمین سے اٹھایا تھا, اللہ کو وہ ادا پسند آئی, وہاں سے ان کی زندگی بدل گئی اور عبادتوں کی طرف آ گئے. کسی کی زندگی میں چھوٹا سا موقع ایسا مل جاتا ہے کبھی, اور کسی کو ایسا کہ زندگی بھر وہ اچھائیوں کو دیکھتا رہا اپنی آنکھوں سے لیکن پھر بھی اپنے آپ کو بدل نہیں سکا. وہ شخص انتہائی محروم القسمت ہے, وہ شخص بہت ہی بد نصیب ہے جس نے دنیا میں رہتے ہوئے بہت سارے دینی معاملات کو دیکھا, قرآن سنتا رہا, بیانات سنتا رہا, نعتوں کی محفلیں سجاتا رہا, ساری چیزیں سن کر کے بھی اسے کبھی بدلنے کا موقع نہیں ملا, تو محروم القسمت ہے, بدل نہیں سکا. اور کچھ بندے ایسے ہیں جو گناہ تو کرتے رہے لیکن چھوٹی سی چیز زندگی میں ایسی آئی کہ انہیں بدل کر رکھ دی کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مرضی کے مطابق نماز پڑھو. نہیں, تم شادی بھی کرو تو یہ سوچو میرے مصطفیٰ کی رضا کے مطابق. گھر میں بچے کی ولادت ہوئی تو کیوں نہیں پوچھنے آتے کسی امام سے, بتائیں مجھے رسول اللہ کی مرضی کے مطابق میرے بچے کی پرورش کرنی ہے, میرے آقا کو کیسی تربیت پسند تھی مجھے بتائیں. ایمان والا کھوج کھوج کر کے جائے گا, ڈھونڈ ڈھونڈ کر کے جائے گا کہ مجھے میری زندگی میری مرضی سے نہیں گزارنی ہے, مجھے میری زندگی مکین گنبد خضرا کی مرضی سے گزارنی ہے. جس دن بندہ یہ طے کرے گا کہ میری زندگی ان کی مرضی سے چلے گی, وہ ایمان کو پہنچ گیا, وہ ایمان کے کمال کو پہنچ جائے گا, اس کی اپنی مرضی نہ ہو. میں ایک مثال دے دوں, سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں بیٹھے اپنے بیٹے کے ساتھ. ان کے بیٹے حضرت عبداللہ صحابی ہیں, وہ بھی حضرت عمر بھی صحابی, جلیل القدر صحابی. بحث ہو رہی تھی کسی مسئلے کو لے کر, یہ مسئلہ ایسا ہے, فلاں ہے, فلاں ہے, باپ اور بیٹے میں. تو حضرت عمر اپنے مسئلے کی تقویت میں, تائید میں, دلیل کے طور پر حضور کی حدیث پیش کر رہے تھے. اپنے بیٹے سے کہہ رہے تھے دیکھو میں جو کہہ رہا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کے مطابق ایسا فرمایا ہے. تو بیٹے نے حدیث تو سن لی, کہا ہاں رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تو ہے, مگر اتنا ابھی انہوں نے کہا تھا حضرت عمر نے تلوار نکالی, ابھی مگر کہا تھا صرف. حضور نے فرمایا تو ہے مگر حالات زمانہ ایسے جیسے ہم لوگ تعویلات کرتے ہیں, مگر اتنا جملہ آیا تھا حضرت عمر نے تلوار نکال لی, کہا جملہ روک لیں, میں فرمان رسول پیش کر رہا ہوں, اس کے بعد اگر مگر ہوا تو عمر کی چھت کے نیچے تیری کوئی جگہ نہیں ہے. یہ ایمان ہے, حضور نے فرمایا, اس کے بعد پھر اگر مگر نہیں ہے. کیا ہم اس طرح کی چیز دیکھ لیں گے, اس طرح نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہی شریعت ہے اور یہی ایمان ہے. اسی کو اعلیٰ حضرت نے کیا فرمایا, بخدا خدا کا یہی ہے در, بخدا خدا کا یہی ہے در, نہیں اور کوئی مفر مقر جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو, جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں. نبی پاک صلی اللہ تعالی, اسی کو اقبال نے کہا بمصطفیٰ برساں خیش کے جی ہم آؤ, اپنے آپ کو رسول اللہ کے قدموں تک پہنچا تو یہی دین ہے. ہر بات کو مان لینا میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی, یہ عین ایمان ہے, ایمان کا درجہ ہے. وہ حضرت عمر جن کی ابھی بات میں نے عرض کیا, ان کو اتنا ایمان میں پختگی کا معاملہ جو آیا, وہ کہتے ہیں مجھے یہ ایمان جو ملا وہ ابو بکر صدیق سے ملا. وہ کیسے؟ میرے عزیزو ایک بات میں آپ کو بتا دیتا ہوں, یہ حضرت عمر کا ایمان تھا کیا حضور کی حدیث کے بعد اگر مگر بھی برداشت نہیں کرتے, لیکن ایک حالت ایسی آئی تھی, صلح حدیبیہ کا موقع ہے, یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 1400 صحابہ کو لے کر عمرہ کے لیے نکلے تھے. مکہ والوں نے راستہ روک دیا 35 کلومیٹر باہر, حدیبیہ ایک مقام ہے. اس وقت مکہ والے غلبے میں تھے, دشمنی میں. انہوں نے کہا ہم عمرہ کرنے نہیں دیں گے کسی کو عمرہ. سب احرام کی حالت میں آئے تھے مدینے سے, اب احرام کھولنے پر مجبور کرنے لگے مکہ والے. جنگ کی سی حالت آ گئی, لیکن حالت احرام میں جنگ کیسے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انتظار کرتے رہے, لیکن کفار مکہ, مشرکین مکہ اڑے رہے. آخر بات یہاں کو آئی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ صلح کر فرمائی.
اسی کو صلح حدیبیہ کہتے ہیں. صلح کس بات پر ہو رہی تھی؟ بظاہر دیکھنے کو ایسا لگتا تھا کہ جھک کر کے صلح ہو رہی ہے، یعنی مکہ والوں کی ہر بات مان لی جا رہی تھی. مکہ والے ایگریمنٹ میں لکھوا رہے تھے کہ اس سال آپ عمرہ نہیں کریں گے، یہی احرام کھولیں گے واپس جائیں گے، اگلے سال آئیں گے بغیر ہتھیار کے آئیں گے، اور پھر یہ کہ اگر مکہ سے کوئی بھاگ کر مدینے گیا تو آپ ہمیں واپس دیں گے، اور مدینے سے کوئی بھاگ کر ہمارے پاس آیا تو ہم واپس نہیں دیں گے. بہت ساری ایگریمنٹ اس میں لکھوائی، سب کو حضور نے مان لیا، سب کو مان لیا. لیکن یہ حالت ایسی تھی کہ حضرت عمر بھی اس میں موجود ہیں، بڑے بڑے صحابہ بھی. جب یہ ایگریمنٹ سائن ہو رہا تھا تو حضرت عمر کھڑے ہو گئے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم طاقت میں کم ہیں؟ کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ کیوں ان کمینوں سے ہم جھک کر کے صلح کریں؟ آپ اجازت دیں ہم ان سے جنگ کریں گے. کیونکہ جنگ بدر بھی ہو چکی ہے، جنگ احد بھی ہو چکی ہے، جنگ خندق بھی ہو چکی ہے، ساری جنگوں کا تجربہ ہے صحابہ کے پاس. یہ سن 6 ہجری میں ہو رہی ہے حدیبیہ کی جو صلح. حضرت عمر جنگ کی خواہش کر رہے تھے. حضور نے فرمایا عمر میری جو آنکھیں دیکھ رہی وہ تم نہیں دیکھ رہے. لیکن حضرت عمر ابھی بھی مطمئن نہیں اٹھے، صحابہ کو پکڑ پکڑ کر کے سمجھانے لگے، چلو حضور کے پاس جا کر کہتے ہیں صلح نہ کریں، ہمیں جنگ کی اجازت دیں، ہم ان کے چھکے اڑائیں، ہم ان کے پرخچے اڑائیں. مکہ والوں کے یہ جتنا حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خلاف کھڑے ہیں. حضرت عمر کئی صحابہ کے پاس جا جا کر کہہ رہے تھے اب سنو. حضرت ابو بکر صدیق کے پاس آئے، کہا ابو بکر آپ کو پتہ ہے رسول اللہ کیا کر رہے ہیں؟ حضرت ابو بکر نے کہا ہاں صلح کر رہے ہیں. کہا چاہیے آپ سمجھائیں، آپ عرض کریں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، آپ کی بات رد نہیں ہوتی. آپ عرض کریں کہ جنگ کی اجازت دے دی جائے، اس لیے کہ یہ صلح آپ کے وقت مناسب نہیں ہے. حضرت ابو بکر گھوم کر کے ان کے کندھے پکڑتے اور کہتے ہیں الزم غرضک یا عمر، اے عمر اپنی اوقات میں رہ کر کے بات کر، اس لیے کہ یہ فیصلہ کسی ایسے ویسے کا نہیں، اللہ کے رسول کا. حضرت عمر کہتے ہیں اس وقت مجھے ہوش آ گیا کہ ایمان اسی کا نام ہے، ایمان اسی کا نام ہے. چاہے ظاہراً فائدہ دکھتا ہو کہ نہیں دکھتا ہو، فرمان رسول پر اپنی گردن جھکا لینا یہ ایمان ہے. یہ نہ دیکھو کہ ابھی فائدہ دکھ رہا ہے کہ نہیں دکھ رہا ہے، میرے مصطفیٰ نے فرمایا تو ہوگا. یہ حضرت ابوبکر صدیق کا ایمان تھا، یہ کمال ایمان کو جو پہنچے. عزیزان گرامی وقار، انہی کے متعلق میں یہ ابھی حدیث کی مصداق یہی حضرت ابوبکر جو میں نے حدیث پڑھی، لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، اس وقت تک تم مومن پورے نہیں ہو سکتے جب تک اپنی خواہشات کو میری مرضی کے مطابق نہیں کرتے. یہ حضرت ابوبکر صدیق ہیں. جانتے ہو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہر چیز کیا اپنی انہوں نے نہیں لٹائی، اپنے مال، اپنے دولت، اپنے جائیداد، اپنے عزیز و اقارب، سب کچھ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر وار دیا تھا. یہ ایمان اپنی خواہشات کے مطابق نہیں جیا. یہاں تک کہ ایک دن گھر میں بیٹھے ہیں، ماں عائشہ صدیقہ ساری کائنات کی مومنوں کی ماں، ام المومنین، لیکن صدیق اکبر کی بیٹی، حضرت ابوبکر صدیق کی بیٹی ہے، اور وہ بھی عمر میں کتنا فرق ہے، چھوٹی بیٹی ہے حضرت ابوبکر کی. لیکن جانتے ہو جب اپنی ہی بیٹی کو بلانا ہوتا تب بھی ام المومنین تھی، مومنوں کی ماں ہے، اپنی بیٹی ہے لیکن مومنوں کی ماں ہے. دسترخوان پر بیٹھے ہوئے حضرت ابوبکر صدیق حضرت عائشہ سے پوچھنے لگے، اے عائشہ تم نے میرے رسول مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زندگی گزاری ہے، جب تمہارے گھر پر دسترخوان بچھتا تھا حضور کے ساتھ تو ذرا اس دسترخوان کی کیفیت بھی مجھے بتاؤ کہ حضور کیسے کھاتے. یا اپنی بیٹی سے اپنی مرضی سے اگر کھانا ہو تو کوئی یہ نہیں پوچھے گا. جس کو یہ طلب ہے کہ میں اپنی مرضی سے نہیں جینا چاہتا، رسول کی مرضی سے، وہ یہ سوال کرتا ہے. حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں میں نے زندگی پر حضور کی دسترخوان کو دیکھا، کبھی چھنے ہوئے آٹے کی روٹی نہیں کھائی، اور کبھی ایک دسترخوان پر حضور کے 2 سالن نہیں آئے، کبھی بھی حضور کے دسترخوان پر 2 سالن نہیں جمع ہوئے. یہ سن کر کے حضرت ابوبکر صدیق ہاتھ کھینچ لیے اور رو پڑے، آنکھوں میں آنسو آ گئے، اٹھ گئے. کہا جس کو اللہ تعالیٰ نے مالک جنت بنایا اس کی زندگی کا حال یہ تھا کہ دسترخوان پر کبھی چھنے ہوئے آٹے کی روٹی نہیں کھائے اور 2 سالن نہیں جمع کیے.
عزیزان گرامی، اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہی تو یہ ایمان ہے کہ ہر چیز میں پوچھ پوچھ کر کے عمل کیا جائے۔ آج ہم زندگی کو اس طرح سے گزار رہے ہیں جیسے ہم اپنی مرضی سے، اگر کچھ میچ ہو گیا تو سمجھتے ہیں سنت پر عمل ہو رہا ہے۔ میچنگ کرنے کا نام سنت نہیں ہے۔ جیسے بہت سارے لوگوں کی داڑھی یوں ہی نکل آئی اور ان کو ایسا لگتا ہے کہ ہم بھی سنت پر عمل کر رہے ہیں، یہ میچ ہو جانے کا نام سنت نہیں، بلکہ عزم اور ارادے کے ساتھ کرنے کا نام ایمان ہے۔